یہ سیزن یا یہ دن جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ٹب اور پانی جمع کرنے کا دن ہے، تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم کتنے خداوند کی بادشاہت میں فروتن ہیں۔ سو آج ہم اپنے ٹائٹل کی اور بڑھیں گے، پاؤں دھونے کا مکاشفہ، ریویلیشن آف فیتھ واشنگ، کہ ایکچول میں خداوند نے جو اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بظاہر یہ ایک رسم نظر آتی ہے، رائٹ؟ اس لیے لوگ یہ رسم ادا کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں رسم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی مکاشفہ ہے جس کو آج ہم یہاں سے سیکھ کر جانے والے ہیں۔ سو بی الرٹ، اپنے کان، اپنی سوچیں، اپنے دھیان زندہ خداوند کے کلام کی طرف لگائیں اور آج یہاں سے ایک نیا مکاشفہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح، ہم نے ابھی 3 حوالہ جات تینوں اناجیل سے پڑھا کہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور میرے لیے ایک شخص سے جا کے ملو اور وہ اپنا بالا خانہ آپ کے لیے بتائے گا اور وہاں فسح کی تیاری کرو۔ یہ سارا اکارڈنگ ٹو پلان چل رہا ہے اور آگے وہ آدمی بھی ہے جو اس بات کے لیے تیار ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور جگہ تیار کی گئی۔ آخری کھانا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں سارے شاگردوں کے ساتھ یہ آخری فسح مناؤں۔ سو آخری فسح کا جب کھانا انہوں نے کھایا تو خداوند یسوع مسیح نے پانی لیا اور ایک پٹکا لیا اور اپنے شاگردوں کی خدمت شروع کی، اور ایک خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نمونہ دیتا ہوں۔ اور جب دھوتے دھوتے پاؤں پطرس کی طرف آئے تو پطرس نے صاف انکار کر دیا کہ خداوند تو میرے پاؤں اب تک دھونے نہ پائے گا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے بھی پطرس سے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا ہے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہ دھو بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے کہا جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا کچھ اور دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو میں اب کر رہا ہوں تو ابھی نہیں جانتا، لیکن بعد میں جانے گا کہ میرا پاؤں دھونے کا مقصد کیا تھا۔ اور اگر ہم یہودی کلچر کی طرف جائیں تو سیم وہاں پر یہی رسم اور رواج تھے۔ کوئی بھی مہمان جب کسی کے گھر میں جاتا تھا تو سب سے پہلے اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ دھلائے جاتے تھے، اور اس کا مکاشفہ جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر ملتا ہے۔ سو ہم بالکل اسی ترتیب سے اپنا سفر پرانے عہد نامے سے شروع کریں گے اور نئے عہد نامے پر ختم کریں گے، اور پھر ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے کہ یہ پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا آپس میں کنیکشن کیا ہے۔ سو ہم نے پرانے عہد نامے کو سیکھنے کے لیے یا پاؤں دھونے کے بید کو جاننے کے لیے ہمیں آج پھر سے باغ عدن کا سفر کرنا پڑے گا، ہمیں پھر سے باغ عدن میں جانا پڑے گا۔ سو باغ عدن میں کلام میں لکھا ہے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، ان دونوں کو شیطان نے گناہ میں گرایا، اور باغ عدن میں جب انہوں نے گناہ کر لیا تو تینوں موجود ہیں، آدم بھی ہے، حوا بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ سو تینوں جب لائن میں کھڑے ہیں اور خداوند نے سب سے پہلے آدم کو آواز دی اور اسے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، ساری عمر تو اپنے خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا۔ اور پھر عورت کی طرف مخاطب ہوا، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر کیا کرے گا؟ تجھ پر کیا کرے گا؟
آج کس کی چلتی ہے گھر میں؟ عورت کی. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ریالٹی تو فیمیل کی وہ نہیں مانتی ہیں, میلز نہیں مانتی. کیونکہ جب ہم یاد رکھیے گا یہ سیریس بات ہے, یہ آج ہم یہاں پر وہ بھید سیکھنے کے لیے آئے ہیں جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں. ایکچولی آج دنیا کے اندر انسان کلام کی تعلیم سے ہٹتا جا رہا ہے اور گھروں گھروں میں, خاندانوں کے اندر یہ سارے کے سارے تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے انسان کلام سے ہٹتا گیا وہ پرابلم کے اندر چلا گیا. اور خدا نے جب اپنے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا, لیکن جب الٹا سلسلہ چلتا ہے یا کلام کی منافی ہوتی ہے تو وہاں پر بہت ساری پرابلم آتی ہیں. پھر ہمیں بچوں کا فیوچر صحیح نظر نہیں آتا, پھر ہمیں اپنے گھر کے اندر اچھی بلی کمائی کے ساتھ ہمارے وہ سارے ذرائع پورے نہیں ہو رہے ہوتے, طرح طرح کی پرابلم کے اندر بیماریاں. اور سب سے بڑی مثال, آئیے ہم لیٹ آنے والوں کے لیے تالیاں بجائیں گے. خداوند آپ کو بہت برکت دے, بہت برکت دے. خدا کے گھر میں وقت پر آیا کریں کیونکہ ابھی میں دوبارہ کلام کو شروع نہیں کر سکتا. آج کل جو ہے نظام بہت الٹا ہو چکا ہے اور اس لیے پرابلم جو ہیں وہ زندگیوں کے اندر آئی. پھر سانپ سے خدا نے مخاطب ہو کر کہا اس لیے کہ تو نے یہ سب کیا اس لیے تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر تو کیا خاک چاٹے گا. یہ تینوں سزائیں جو ہیں تینوں اس وقت جنہوں نے گناہ کیا مل چکی ہیں اور آج تک یہی ہو رہا ہے. ہم بہت کمائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی. لیکن باغ عدن کے اندر انسان کچھ بھی نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آ کر آدم سے ملاقات کرتا تھا. ہم نے ٹھنڈے وقت کو بہت دور پھینک دیا ہے اس لیے کہ ہم جب کلام سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر جگہ نہیں دیتے. ایک اور خاص بات جو کلام کے اندر لکھی ہے, میں تیری نسل, عورت سے اس نے کہا کہ میں تیری نسل, چونکہ تو نے یہ گناہ کیا اور اپنے خامن سے بھی کروایا اس لیے میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو اپنی ایڑی سے کیا کرے گا, کچلے گا. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاؤں دھونے کی رسم کو. خداوند یسوع مسیح شمعون پترس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرا شریک نہیں ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب تھا کہ باغ عدن میں جو میں نے تجھے اور تیری نسل کو اور انسان کو جو اتھارٹی دی تھی, اگر میں تیرے پاؤں نہیں دوں گا تو آنے والے وقت میں تو کبھی بھی شیطان کی کھوپڑی کو مسل نہیں پائے گا. اس لیے پاؤں دھونا بہت ضروری تھا اور یہ بہت بڑا ریولیشن ہے. پاؤں دھونا ہم نارملی کہتے ہیں کہ یہ حلیمی کی بات ہے, عاجزی کی بات ہے, چھوٹے پن کی بات ہے, انکساری کی بات ہے, عاجز ہونے کی اور پست ہونے کی علامت ہے. جس طرح ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ تم بھی فروتن بنو جیسے میں فروتن ہوں. لیکن آج ہم اس سے تھوڑا ہٹ کر سیکھیں گے کہ پاؤں دھونے کا خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کیا تھا. آج تو کلیسیاؤں نے اسے رسم بنا لیا ہے. مجھے بھی یاد آیا 2 دن پہلے مجھے ایک بھائی نے کہا کہ ہم لوگ ٹب کا اور پانی کا بندوبست کریں گے, تو میں نے کہا کہ نہیں, ضرورت نہیں ہے. جو آج ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں پانی اور ٹب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ خداوند کی طرح پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے بن سکیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تم کو کیا دیا ہے, نمونہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ نمونہ دیا ہے. میں نے تم کو ایک پیٹرن دیا ہے, نمونہ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو, کیا کرو. پہلا پترس 2 باب اس کی 21 آیت اس کو کھولتی ہے. تھوڑا سا آہستہ آہستہ ہم
جا رہے ہیں اپنے سفر کی طرف, اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. سو میرے عزیزو, یاد رکھیے سال میں یہ ایک دن آتا ہے پاؤں دھونے کی رسم, اور لوگ اسی رسم کے پیچھے آج تک چل رہے ہیں. شاید کسی نے کسی کو معاف تو نہ کیا ہو لیکن پاؤں بڑے شوق سے دھوتے ہیں. شاید کسی دل کے اندر برائی کے منصوبے ہوں لیکن وہ یہ دن آتا ہے اور ٹب اور پانی ضرور ڈھونڈتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی قدرت سے خالی ہوں لیکن وہ پانی اور ٹب کو ضرور ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے پاؤں صاف کیے جائیں. اور خداوند یسوع مسیح کی جو رسم ہے جسے کہنا مناسب نہیں, نمونہ اس نے دیا کہ جیسے میں نے تجھ سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو, محبت رکھو, اور اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو, شاگرد ہو. یسوع نے اس سے پطرس سے کہا کہ اگر تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تو میرا شریک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں دھونے کا مطلب ہے شیطان کی قوتوں پر غلبہ پانا, شیطان کے اختیار کو چھیننا, اس کی قوت کے اوپر غالب آنا. پاؤں دھونے کا مطلب ہے جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے تو اس میں کوئی وہ رسم ادا نہیں کر رہا, کوئی دستور کو فالو نہیں کر رہا, بلکہ وہ اس لیے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے تاکہ تمہارے پاؤں ابلیس کی قوتوں کو کیا کریں, کچل کر رکھ دیں. سو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی اور میری ایڑی پر کاٹے ہمیں اسے اپنے پاؤں سے کیا کرنا ہے, کچلنا ہے, کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور یشوع کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 23 اور 24 آیت کے اندر ہمیں ایک بڑا خوبصورت ذکر ملتا ہے. یہ ذکر ہے اموریوں کے 5 بادشاہ تھے. ان میں سب سے پہلے جو تھا وہ یروشلم کا بادشاہ تھا, نمبر 2 حبرون کا بادشاہ تھا, نمبر 3 لکیس کا بادشاہ, اور نمبر 4 اجلونکا کا بادشاہ, اور نمبر 5 یرموت کا بادشاہ. یہ اموریوں کے 5 بادشاہ ہیں. یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جباؤن کے اوپر چڑھائی کریں گے. اور جباؤن ڈر گیا اور اس نے یشوع سے درخواست کی کہ تو ہمارے لیے جنگ لڑ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند تجھے پیار کرتا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور تو جب خدا کے کلام کے مطابق ہمارے لیے لڑے گا تو یقیناً یہ جنگ ہماری ہوگی. اب جب یشوع جو ہے سب جنگی مردوں کو اور سب زبردست سورماؤں کو اپنے ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا اور جباؤن کی طرف جا کر ڈیرے لگائے, تو وہاں پر کلام میں لکھا ہے چونکہ خداوند یشوع کے ساتھ تھا اور اس نے یشوع سے کہا کہ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور تو نے ان لوگوں کو فتح کر لیا ہے, ان کے علاقوں کو فتح کر لیا ہے, اور تو نے یہ جنگ جیت لی ہے. ابھی چڑھائی کی نہیں ہے اور خدا نے اسے کہہ دیا ہے کہ تو نے یہ جنگ جیت لی ہے. اور یشوع جب وہاں سے نکلا تو کلام میں آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ان میں سے 5 بادشاہ اور ان کے سارے سپاہی اور ایک طرف اکیلا مرد خدا اور اس کے سپاہی. کلام میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. تب یشوع ان پر ناگہان آ پڑا. خداوند نے آسمان سے بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے, کچھ اولوں سے مرے. اور یہ 5 بادشاہ جو ہیں یہ ڈر کے مارے کہ خدا ان کے ساتھ ہے, خدا آسمان پر سے ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, وہ جلدی سے گئے اور اپنے آپ کو ایک غار میں چھپا لیا. اور خدا نے جب پتھر پھینکے تو وہ غار کے منہ کو انہوں نے کور کر لیا, اور وہ 5 کے 5 بادشاہ غار کے اندر چلے گئے اور وہاں گپ اندھیرے میں ڈرنے لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اب جیسے ہی یشوع کو پتہ چلا اس نے سپاہیوں کو بھیجا اور ان 5 بادشاہوں کو
वहां से निकालने लगा। और यहां पर जो जंग हुई, यहां पर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। कलाम में लिखा है, उस दिन खुदावन ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, और यशवा ने खुदावन खुदा के हजूर ये कहा। ये जिंदगी में पहली दफा हुआ, और कलाम में लिखा है ऐसा ना बाद में कभी होगा और ना ही पहले कभी हुआ। कलाम में लिखा है कि यशवा ने उस दिन कहा कि मैं इन लोगों को जीतूंगा, और उसने आसमान की तरफ, सूरज की तरफ देखते हुए कहा कि आए सूरज तू जबाउन पर ठहरा रह, और आए चांद तू वादिये आयलून में ठहरा रह। और कलाम में लिखा है और सूरज ठहर गया और चांद थम गया, जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशिर की किताब में मंदरज नहीं? और कलाम में लिखा है सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा हुआ, और ये पहली दफा हुआ जब खुदा ने इंसान की बात मानी और कायनात के निजाम को रोक दिया, सिर्फ अपने खादम के लिए। सो मैं और आप क्या नहीं कर सकते? मैं और आप जब खुदा के पाकरू को मांगते हैं, तो पाकरू कितनी हमें दलेरी देता है, कितने हम बड़े बड़े अजीब और जलाली काम जो हैं वो कर सकते हैं। सो कलाम कहता है कि ऐसा दिन ना कभी इससे पहले हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, जिस दिन खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी, क्योंकि खुदावंद इस्राएलियों की खातिर लड़ा। तब यशवा ने उन पांचों बादशाहों को बुलाया और उनको जमीन के ऊपर लौटाकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके पांव के ऊपर, इनके खोपड़ी के ऊपर अपना अपना पांव रखो और इनकी खोपड़ी को कुचल डालो, क्योंकि इन्होंने खुदावंद के लोगों के खिलाफ बगावत की है। और हमने गाया था जंग जिन्ना दी लड़दा वो जंग कदी जो खुदावंद के लोगों की तरफ देखता है, खुदा ने कहा है कि वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सो खुदावंद अपने लोगों की खातिर ये आम सिपाही हैं, और बादशाहों की गर्दन पर उनकी खोपड़ी के ऊपर पांव रखे, और उनका उस दिन खौफ और दहशत खत्म हो गई, क्योंकि जिंदा खुदा उनके साथ था। और ये बात सारे शहर में, सारे मुल्कों में फैल गई कि खुदा ने अपनी कौम के लिए इंतकाम लिया। सो खुदा के लोग जो चुने हुए हैं, जब हम उनके खिलाफ बुरे मंसूबे बनाते हैं, तो खुदा खुद इंतकाम लेने के लिए मुदाखलत करता है। खुदा खुद इंसान को सबक सिखाने की बात करता है। सो बात हम कर रहे हैं पांव धोने की। लूका 10 बाब के अंदर लिखा है कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि पास जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुव्वत पर क्या करो, गालिब आओ। इसका मतलब है कि जब खुदावंद पांव धोने की बात कर रहा है या अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है, तो उनको अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी पावर उनको दे रहा है कि तुमने आने वाले वक्त में शैतान की खोपड़ी को क्या करना है, कुचलना है। सो ये अथॉरिटी खुदावंद ने अपने शागिर्दों को उनके पांव धो कर दी कि तुम शैतान की कुव्वतों को कुचलोगे और उनकी सारी कुव्वत के ऊपर क्या करोगे, गालिब पाओगे। रोमियो 16 बाब के अंदर खुदा का बंदा कहता है 20 आयत के अंदर, और खुदा का जो इत्मीनान का चश्मा है शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवाएगा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। सो पांव धोने का मतलब खुदा शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे करना चाहता है, और हम रस्मों के पीछे पड़े हुए हैं। साल बाद हमें रस्म याद आती है कि हमने दूसरों के पांव धोने हैं और पिक्चर निकालकर फेसबुक के ऊपर लगानी है ताकि लोग जाने कि ये बड़े फरोतन और हम्बल लोग हैं। लेकिन पांव धोने का मतलब है कि हमने शैतान की कुव्वतों को क्या करना है, कुचलना है। अगर पांव धोने के अंदर इतनी कुव्वत होती तो आज चर्चिस के अंदर इतने लोग पांव धो रहे हैं, तो क्या वहां पर आज सियासत के अड्डे और लड़ाई झगड़े क्यों हैं? क्यों लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं? क्यों लोग खुदा के खिलाफ बगावतें कर रहे हैं? सो पांव धोने का मतलब है जैसी खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की, वैसे ही हमारा फर्ज है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें।
کلام کہتا ہے کہ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں محبت کا درس دے رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہاں ایک دشمن بھی بیٹھا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس دن دشمن کے پاؤں دھو کر یہ ظاہر کر دیا کہ اپنے دشمنوں سے بھی کیا کرو؟ محبت رکھو۔ سو ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو؟ شاگرد ہو۔ سو آپ کے پاؤں کا آپ کی پوری باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے۔ آپ کے پاؤں کا آپ کی پوری باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے، اور شیطان بھی جانتا ہے کہ وہ انسان کی ایڑی پر کاٹے گا اور انسان مر جائے گا۔ شیطان یہ جانتا ہے، اس لیے باغ عدن کے اندر یہ پیشن گوئی ہوئی کہ تو اس کی کھوپڑی کو کچلے گا جب شیطان تیری ایڑی پر کاٹے گا۔ سام کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام دشتی جانوروں میں چلاک اور ہوشیار اور مکار اور ملاعون ہے۔ وہ ہر وقت انسان کی ایڑی پہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاؤں کے ایڑی کے پاس ایک گہری رگ ہے، ڈیپ وین، جس کو تھریموسس کہتے ہیں۔ وہ آپ کی ایڑی کے اندر نس ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ میں نے اس نس کے اوپر کاٹنا ہے، اور جب وہ کاٹتا ہے تو چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ پوائزن آپ کے دماغ کی طرف چڑھنا شروع ہوتا ہے، اور within 3 to 5 سیکنڈ یہ اتنا خطرناک سانپ ہے کہ انسان اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ میں نے کہاں پر وار کرنا ہے۔ سو کیا ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر کیل کیوں ٹھونکے گئے؟ کوئی ریزن بتا سکتا ہے کہ پاؤں؟ کیونکہ باڈی کا کنیکشن جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ ہے، اور آپ کی باڈی کا سارا وزن جو ہے وہ پاؤں نے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے شیطان جانتا ہے کہ وہ کہاں پر وار کرنے والا ہے، اور اسی جگہ پر وہ کاٹتا ہے اور انسان کو ختم کرتا ہے۔ سو ابلیس آپ کے پیروں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے باغ عدن میں یہ پیشن گوئی ہو چکی ہے، اور وہ ہمیشہ جب تک رہتی دنیا رہے گی وہ انسان کے پاؤں سے نفرت کرتا رہے گا۔ اس لیے نفرت کرتا رہے گا کہ یسوع مسیح نے انسان کے پاؤں کو دھویا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے قدرت اور اختیار دیا کہ جب تیرے پاؤں میں دھوؤں گا تو تو شیطان کی ساری قوت پر کیا آئے گا؟ غالب آئے گا، اور شیطان کی ساری قوتوں کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کیا کرے گا؟ کچل ڈالے گا، اور وہ تجھ پر کبھی غالب آنے نہ پائے گا۔ سو شیطان جانتا ہے کہ خدا نے پیر اس لیے بنائے ہیں تاکہ خدا کے لوگ اس کی کھوپڑی کو چیریں، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ سو ہمیں اس ریولیشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اس ایتھارٹی کو لینے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کیوں سانپ سے ڈر جاتے ہیں؟ کیونکہ ایتھارٹی نہیں ہے۔ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب چور گھروں میں آتے ہیں، ایون اگر آپ کے پاس گن بھی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ہم اپنی ایتھارٹی کو جانتے نہیں ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن کلام کے اندر لکھا ہے جب تم شیطان کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن آج انسان سانپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، کیوں؟ یہاں پر بھی دیکھیں کلام کی نفی ہو رہی ہے کہ خدا نے آپ کو ایتھارٹی دی ہے کہ تو جب اس کی کھوپڑی کو اپنے پاؤں سے کچلے گا تو وہ مر جائے گا، اس کی ساری قوتیں زائل ہو جائیں گی۔ لیکن کیوں آج انسان سانپ کو دیکھ کر ڈرتا ہے؟ کیونکہ ایتھارٹی کا مکاشفہ انسان نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے، اور نہ ہی انسان اسے اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتا ہے۔ سانپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سانپ آئے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ آج زندگی کے اندر بہت سارے سانپ ہیں جنہیں نکالنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پاؤں کی ایڑی سے انہیں کچلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا تکبر کا سانپ جو ہمارے اندر ہی ہے، جس کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، حسد کا سانپ، نفرت کا سانپ، ایک دوسرے سے میل ملاپ کا سانپ جس سے ہم ملتے نہیں ہیں،
ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں, ہم دوسروں کی عیب جوئیاں کرتے ہیں. بہت سارے سانپ, شراب, نشہ اور بدگوئیاں اور نہ جانے کے کون کون سے سانپ انسان نے اپنی زندگی کے اندر پال رکھے ہیں. اور وہی خدا اعلان کر رہا ہے کہ تو پیراں ہیٹھا پھیرے گا پھر کھوپڑی ہونا دی. صرف آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے, خدا کے اس مکاشفے اور بھید کو جاننے کی ضرورت ہے. پاؤں دھونے سے گھمنڈ اور غرور بھی ٹوٹ جاتا ہے. سو اپنے اندر کے سانپ کو نکالیں اور اپنے پاؤں پاک روح کی قدرت سے صاف کریں. کلام کہتا ہے دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ پاس جاؤ, سب سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ان کی ساری قوت کے اوپر کیا ہو, غالب آؤ. پاؤں دھونا ایک روحانی عمل ہے اور پاؤں دھونا نئے علاقے فتح کرنے کے برابر ہے. ہاللیلویا. جب ہمارے پاؤں دھلے ہوں گے تو ہم علاقے فتح کریں گے. علاقے کس طرح فتح کریں گے؟ یشوع پہلا باب اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے, یہ میرے اور آپ کے خداوند نے کہا ہے جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے, بلند آواز سے کہیں وہ جگہ میں, جس جگہ تیرے پاؤں کا اور ہمارا تلوا یہاں پر ٹکا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شیطانی قوتیں اس جگہ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی, کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ جس جگہ تو کھڑا ہوگا, جس جگہ پر تیری ایڑیاں ٹکیں گی, وہاں شیطان کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر ٹھہر جائے, کیونکہ تو اپنی ایڑی سے اس کے سر کو کچلے گا. اور خداوند نے یہ جگہ ہمیں دی ہے تاکہ ہم ان غلط سوچوں کو کچل سکیں جو انسان کے ذہن کے اندر ہیں, جو کلیسیاؤں کے خلاف برے منصوبے بنا رہی ہیں. یہ ان ذہنوں کو کچلنے کا وقت ہے کہ ہم ان ذہنوں کو پاک روح کی آگ سے کچلیں. سو پاؤں دھونے کا مطلب ہے اللہ کے فتح کرنا. جہاں تم کھڑے ہو کر کہو گے کہ یہ جگہ میرے یسوع کی ہے, وہ جگہ تیری ہو جائے گی. آپ اپنی ڈیوٹی پلیس پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ خداوند میرے پاؤں کا تلوا یہاں ٹکا ہے, اب یہاں امن اور سلامتی ہوگی, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, اس لیے کہ تو میرے ساتھ ہے اور تو نے مجھے اتھارٹی دی ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. پھر وہاں کوئی آپ کے خلاف سیاست نہیں کر پائے گا, بشرطے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو پہچانے. بہت سی بیٹیاں ڈرتی ہیں, بیٹے ڈرتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے, پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا. وہ سن لیں, میٹرن وہاں پر سخت ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ملیالی لیڈیز بدتمیز ہیں, وہ ہمیں مس یوز کرتی ہیں, لیکن ان دیواروں کو, ان زندگیوں کو بتا دیں کہ میرے یسوع نے کہا ہے کہ جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تیری ہو جائے گی, وہ شیطانی قوتوں کی جگہ نہیں ہے. آپ جس جگہ کھڑے ہوں گے, مارکیٹ کے اندر کھڑے ہوں گے, خدا نے وہ علاقہ بھی آپ کو فتح کر کے دے دیا ہے. کسی شخص کی جرأت نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف نگاہیں اونچی کر کے دیکھ سکے, کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر یسوع ہے. کسی آدمی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ بری نظر آپ کے اوپر ڈال سکے, کیونکہ آپ کے اندر خداوند کا زندہ پاک نام ہے, آپ کے اندر اتھارٹی ہے, آپ کے اندر پاک روح ہے, آپ کے اندر پاک روح کی تاثیریں ہیں جو آپ کو ہر وقت گھیرے رہتی ہیں. آپ کے اندر خدا کے فرشتے ہیں, آپ کے چوگرد خدا کے فرشتے ہیں جو ہر وقت آپ کے چاروں طرف خیمہ زن رہتے ہیں. وہ کہتا ہے تو پیراں ہیٹھا پھیرے گا پھر کھوپڑی ہونا دی. جہاں ایماندار بیٹے اور بیٹیاں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں, مارکیٹس میں چلے جاتے ہیں, خداوند کے چاروں طرف آپ کے چاروں طرف خداوند کے پاک فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کلام نے آپ سے کہا ہے کہ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی. یہ جگہ انجیل کی خوشخبری کی جگہ ہے, یہ جگہ خدا کے کلام کی منادی کی جگہ ہے. اور یقین رکھیے خدا نے ساری شیطانی قوتوں کو آپ کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے. خدا نے آج پاؤں دھونے کے مکاشفے کے ذریعے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے تم کو اتھارٹی دی ہے. اب وہ رسمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پاک روح کی تلوار اپنی زندگی کے اندر لے لیں.
पाकरू का मकदस आपकी जिंदगी के अंदर बन जाए तो खुदा का नूर तेरी जिंदगी के अंदर से चमकेगा, और जहां जहां शैतानी कुफ्तें नजर आएंगी, आप जिस रास्ता से जा रहे होंगे, खुदा उन तमाम शैतानी कुफ्तों को आपके सामने से पीछे हटा देगा। जो जगह तेरे लिए है वो सिर्फ तेरी ही है। यशवा ने जसूस भेजे, कौन से दो थे? यस, दो जसूस। सॉरी, जी दो जसूस उस एरिया को देखने के लिए गए जो मुल्क के नाम यशवा और गालब, सॉरी, यशवा और गालब उस मुल्क को देखने के लिए गए जिसमें क्या बहता था? क्या बहता था? यशवा ने क्या रिपोर्ट दी कि खुदावन वो हमारे सामने ऐसे हैं जैसे टिड्डियां, तू पैरा हेठा फेंकेगा फिर मैंने तुमको इख्तियार दिया है, पास जाओ सांपों और बिच्छुओं को और उनकी सारी कुव्वत पर। उसने कहा कि वो लोग ऐसे हैं जैसे हमारे सामने। दूसरे ने क्या कहा? कि जबार है वो बड़े बड़े जबार हैं, कादावर हैं, हम उनके सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। लेकिन खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ, मैंने वो मुल्क मौत तुमको दे दिया। अभी दिया भी नहीं, खुदा ने कहा कि मैंने तुमको दे दिया। और जब हम पाकरू की कुदरत से निकलेंगे तो हम जिस जिस जगह जाएंगे, शैतान के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो आपकी तरफ देख सके। एक और बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि तुम जिस घर में जाओ वहां दाखिल होना, सलाम करना, अगर वो तुम्हें कबूल ना करें तो अपने पांव की गर्द क्या करना? कहां पे? उसी घर के सामने जो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। सो मेरे अजीजों, यीशु यहां पर कह रहे हैं कि जब तुम किसी के घर में जाओ और अगर वो तुम्हें कबूल ना करें तो गर्द वहां पे क्या कर देना? झाड़ देना। खुदा के खादमों की गर्द भी जवाब देगी कि हम किसी घर में गए थे और उन्होंने हमें ऑनर किया है या नहीं किया। वो गर्द भी पुकार पुकार कर उन अय्याम में कहेगी और आपके खिलाफ गवाही देगी। सो ये ना समझे कि अगर हम ऊपर ऊपर से खुदा के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अंदर कुछ और भरा है तो उनको पता नहीं है। कलाम ने मुझे और आपको ये सिखा दिया है कि एक दूसरे की दिल से क्या करें? इज्जत करें। और अगर इज्जत नहीं करेंगे तो आपके ही घर की जो गर्द है वही बता देगी कि आप उस दिन सदरे अदालत के लायक हैं, आप उस दिन उस जहन्नम की आग के लायक हैं जो कभी बुझने की नहीं है। खुदावंद ने यूहन्ना रसूल की मार्फत 13 बाब उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है, बस जब तुम खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया। सो हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस टावल है, हमें इसे अपने कंधों पर लेना है। कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो, इसे अपने हाथों में लेना है और जिन जिन जिंदगियों के अंदर गर्द है, जिन जिन जिंदगियों के अंदर लानते हैं, हमने ये टावल उठाना है और उनके पांव, उनका जिस्म, उनका सर क्या करना है? यीशु के नाम से साफ कर देना है ताकि उनके अंदर से खुदा का जिंदा कलाम और खुदा की रोशनी नजर आए। खुदावंद अपने कलाम के पीछे बहुत बेहतात है। कलाम में लिखा है कि उसने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी। खुदावंद ने मूसा से कहा, आए मूसा अपने पांवों से जूती उतार दे क्योंकि ये जगह क्या है? क्योंकि ये जगह क्या वजह है कि क्यों खुदा ने अपने खादम से कहा? क्योंकि पाक जगह की कशिश
पांव से होकर आपकी जिंदगी के अंदर जाती है और वो जगह, वो एरिया आपकी जिंदगी पाक और साफ हो जाती है। इसलिए खुदा ने कहा कि ये जगह पाक है, क्योंकि तेरे पांव के तलवों से वो कशिश निकलेगी और तेरे पूरे जिस्म को क्या कर देगी? पाक और साफ कर देगी। और वो पाकीज़गी कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि जहां यीशु है वहां गंदगी नहीं है, जहां यीशु है और ये जगह पाक है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने हमें वो चर्च दिया है जहां पर हम जूतियां बाहर उतार कर आते हैं। मुझे मौका मिला एक बड़े चर्च में प्रीच करने का, और वहां पर कुछ बहनें जूतियां लेकर यहां पर आ गई पुलपट के ऊपर, और जब उनसे कहा गया कि बहन ये जूती थोड़ी नीचे उतार के आए क्योंकि ये जगह पाक है, इवन ये सारा घर पाक है, लेकिन खुदा के तकद्दस के लिए इस जगह पर जूती ना लेकर आए। उस बहन ने ऐसा इश्यू शुरू किया कि खुदा का खादम सही बात नहीं कह रहा, क्योंकि हम कलाम के उल्ट चलना चाहते हैं। खुदा ने कहा कि जिस जगह मूसा तू खड़ा है, ये जगह क्या है? पाक है, क्योंकि पाक जगह की कशिश पांव से होकर पूरे जिस्म को जाती है और पाक और साफ कर देती है। मेरे अजीजों, एक खास बात जो ब्लेसिंग की है, अगर ये मज़बा पाक है तो आप नंगे पांव इस मज़बा के ऊपर आए, और जहां पर जूतियां लेकर मज़बा के ऊपर जाते हैं वो जगह पाक नहीं है। जहां पर जूतियां लेकर मज़बा के ऊपर जाते हैं वो जगह पाक नहीं है। सो हम क्यों नापाक जगहों पर जाते हैं? सवाल है, हम क्यों नापाक जगहों पर जाते हैं? ये खुदा का हुक्म है ना। अगर उसने अपने खादम को नहीं बख्शा कि मूसा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह क्या है? पाक है। और मैं गंदगी को देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं और गंदगी एक जगह नहीं हो सकते। जरूरी है कि पाक हो, ताकि इस पाक जगह की कशिश तेरी जिंदगी के अंदर आए और तुझे फहम हासिल हो। अल्लाह उससे नॉलेज वाला बंदा मेरी नजर में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा उसे कहता है कि मियां अपनी जूती पीछे उतार, क्योंकि ये जगह क्या है? पाक है। सो तू पैरा हेठा, जब तक आपके पांव साफ नहीं है आप शैतान की कुफ्तों को कुचल नहीं पाएंगे। खुदावन का ये मुकाशफा था, वो पांव धोकर शागिर्दों को इसलिए बता रहा था कि अगर मैं मूसा को कह सकता हूं कि अपनी जूती उतार कर मेरे मज़बा के ऊपर आ, क्योंकि मैं पाकीज़गी पसंद करता हूं और मैंने अथॉरिटी दी है कि तू पैरा हेठा फेरेगा फिर खोपड़ी होना भी। जब तक जगह साफ नहीं है, पाक नहीं है, खुदा की हजूरी नहीं है। ये राज, ये भेद जानने की कोशिश कीजिएगा मेरे अज़ीज़ों। आप जिस मज़बा पर खड़े हैं उस जगह की एनॉइंटिंग आपके पांव से होकर आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। याद रखिए इस बात को। पांव धोने का मुकाशफा ये था। सो मेरे अजीजों, एक बहुत ही अहम बात मैं करने के लिए जा रहा हूं। मनी कैनॉट गिव यू पीस। फेम, शोहरत कैनॉट गिव यू पीस। आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपका रुतबा आपको अमन और सलामती, आपके माइंड को सुकून नहीं दे सकता, ना आपके अंदर पाकरू की कुदरत को पैदा कर सकता है। अथॉरिटी कैनॉट गिव यू पीस। अथॉरिटी आपको अमन और सलामती नहीं दे सकती। पावर, वो चाहे आपकी बदन की पावर हो, चाहे पैसे की पावर हो, वो आपको पीस नहीं दे सकती। सो मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर सुकून चाहते हैं तो उस नजात दहिंदा के इस मुकाशफे को जानने की कोशिश करिए कि खुदा ने आपको अथॉरिटी दी है कि आपके पांव शैतान की खोपड़ी को क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं जो इस दुनिया के अंदर बिलियन के हिसाब से अपने पास दौलत रखते हैं। जब उनके इंटरव्यू के अंदर मैं देख रहा था तो एक चीज मेरे सामने आई
اور آپ بھی کبھی موقع ملے، جو لوگ بڑے رچ ہیں، صرف 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے گا. انہوں نے کہا کہ اتنی دولت سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ہم بالکل خالی کے خالی ہیں. ہم نے دولت تو جمع کر لی لیکن ہمارا اندر کیا ہے؟ خالی ہے. وہ کہتا ہے ہماری راتیں جو ہیں وہ جاگ جاگ کے گزر جاتی ہیں. ہم ہمیشہ اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، طرح طرح کے خیالات ہماری زندگیوں کے اندر آتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس کروڑوں اربوں پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی روحیں جو ہیں وہ خالی ہیں، کیونکہ ان کے پاس یسوع نہیں ہے. ان کے پاس یسوع نہیں ہے. اور جن کے پاس یسوع ہے ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. ہاللیلویا. کلام کہتا ہے کہ اودے حضور وچ عزت ہے، پاک گھر وچ اودے سیاستوں کے لیے آئے، ایک دوسرے کو چغل خوریاں کرنے کے لیے آئے نہیں. اودے حضور وچ پاک دل کو لے کر آئے. اور اگر یہ پاک نہیں ہے، یہ لعنتوں سے بھرا ہوا ہے، تو خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور اسے کہیں کہ خدا اسے اپنے خون سے پاک اور صاف کر دے. مجھے میری دولت بچا نہیں سکتی، مجھے میرا فیم بچا نہیں سکتا، مجھے میری ایتھارٹی بچا نہیں سکتی، مجھے پاور بچا نہیں سکتی. لیکن میں جانتا ہوں کہ جو قدرت اختیار تو مجھے دے گا وہی مجھے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھائے گا. اور پھر میں تیری مانند فروتن بن جاؤں گا. پھر آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا کہ بہن بھائی آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. اس نے جتنے میں بھی مجھے رکھا ہے میں اس کی دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کے لیے خدا ان کی کیا کرتا ہوں؟ سو اس لیے میرے عزیزو، وہ لوگ ان کی روحیں آج بھی خالی ہیں، کیونکہ جو خداوند عزت اور جلال کے لائق ہے اسے جلال دینا ہی روا ہے، اس کی عزت کرنا ہی روا ہے. کیونکہ جو خداوند اسرائیل کا خدا ہے، جو قدوسیت کے لائق ہے، آج اسے دھنیواد کہنے کی ضرورت ہے. اور پاک دل کے ساتھ، خدا پاک دلوں کو پسند کرتا ہے، خدا رحم بھرے دلوں کو پسند کرتا ہے. سو میرے عزیزو، آئیے آج اس زندہ خدا کے سامنے جھکیں اور اسے کہیں کہ خدا اگرچہ دنیا کے لوگ، دنیا کی روحیں پاتال کی طرف جا رہی ہیں، بربادی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ تو نے مجھے ایتھارٹی دی ہے اور تو نے کہا ہے کہ تو پیرا ہیٹھا پھیرے گا پھر. آئیے ہم سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور خان صاحب ہم پھر سے زبور 91 گائیں گے کہ تو پیرا ہیٹھا پھیرے گا پھر کھوپڑی ہونا.